بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی سلامتی کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں بھلی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو سمجھو تم پکے مومن ہو۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کی علامت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بات تمہارے دل میں کھٹکے اور تدیر پیدا کرے تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، روزہ دار کی افطار کے وقت، عادل حاکم کی اور مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو بادلوں سے بھی اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑے عرصے بعد ہی کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار بہت بلند برکت والا ہے۔ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب آخری رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، میں اس کو دوں۔ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، میں اس کو بخش دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے لوگوں میں وہ بھی شامل ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کی یہ آرزو ہوگی، کاش وہ اپنے گھر بار مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھے دیکھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو بہترین صدقے کی چیز نہ بتاؤں؟ وہ تمہاری لڑکی جو طلاق یا شوہر کے مرنے کے بعد تمہارے پاس لوٹ آئے اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، تو تمہارا ایسی لڑکی پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی، تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور 2 آدمیوں کے درمیان بیچ نہ گھسا اور جتنی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس کے بعد جمعے سے دوسرے جمعے تک تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی زینب کے بھیجے ہوئے ایک شخص آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، بس ان سے کہو کہ صبر کریں، اس صبر پر ثواب کی نیت سے کریں۔ صاحبزادی نے دوبارہ آپ کو قسم دلا کر کہلا بھیجا، آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بھی کھڑے ہوئے۔ پھر جب آپ صاحبزادی کے گھر پہنچے تو بچہ آپ کو دیا گیا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں جیسے پرانی مشک کا حال ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو بھر آئے۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ بھی اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور جو رحم دل ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔